الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق برادران اسلام، عزیز اور دوستو، ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے۔ اس آیت کی تشریح، لیعبدون کی تشریح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ترجمان القرآن مانے جاتے ہیں، صحابہ میں قرآن مجید کی تفسیر کے سب سے ماہر ہیں حضرت ابن عباس، وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں الا لیعبدون ای الا لیعرفون، کہتے ہیں کہ بندگی کا مطلب ہے اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت۔ میں نے انسانوں اور جنوں کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی لامحدود ہے، باقی مخلوقات میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ انسانوں کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کو اچھی طرح پہچانیں۔ اب پہچانیں گے ہی تو پھر اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہم کو کرنا ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ تو ایک اچھا کیریکٹر بننا ہے ہمارا، کامیاب انسان بننا ہے، تو اس کے لیے بنیادی کنجی ہے اللہ کی پہچان۔ تو تمام نبیوں کی یہی دعوت رہی ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی تنہا زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایک آدمی کو اس کی ذاتی زندگی میں سکسیس کر دیا جائے، اس کے لیے بھی، اور پوری ایک قوم کو ایسا ڈیولپ کرنا ہے کہ پوری قوم کی قوم کامیاب ہو جائے، اس کے لیے بھی سب سے پہلا کام اور سب سے اصلی کام یہ ہے کہ اس کائنات کو جو بنانے والی ہستی ہے، اس پوری کائنات کو جو چلانے والی ہستی ہے، جو مالک ہے، جس کے کنٹرول میں سب کچھ چل رہا ہے، اس کو پہچانے انسان، اور اس کو اپنا مقصود بنائے، اس کی طرف لپکے۔ جو شخص بھی یہ کام کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو قوم بھی یہ کام کرے گی وہ کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بہت ہی کامل ذات ہے، ہر خوبی سے اللہ تعالیٰ سجے ہوئے ہیں۔ ہمارے دل و دماغ میں جو بھی بات آئے کہ یہ اچھی ہے، یہ اچھی ہے، یہ اچھی ہے، وہ سب اللہ میں ہے، اور ہر خرابی سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ دنیا کے سارے انسانوں میں جب سے دنیا بنی ہے، جس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ خرابی ہے، یہ عیب ہے، یہ کمی ہے، یہ بری چیز ہے، اللہ اس سے پاک ہے، ہر عیب سے اللہ پاک ہے۔ ایسی پرسنالٹی اللہ کی، تمام خوبیاں موجود، تمام خرابیوں سے پاک۔ تو اب ایسے اللہ کو جب انسان پہچان لیتا ہے، اللہ کی صفات کو سمجھ لیتا ہے، اور کائنات میں غور کر کر کے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہستی کھل جاتی ہے، اس کی صفات جب سمجھ میں آ جاتی ہے، اور پھر محبت ہو جاتی ہے، ہیں ہی ایسے کہ محبت ہو جاتی ہے جب پہچان لے۔ تو یہ چیز ہو جائے، اللہ کی پہچان اور اللہ کی محبت دل میں آ جائے،
تو اب انسان کی اپنی جو پرسنالٹی ہے وہ کھلنا شروع ہوتی ہے. جس طرح ایک اچھی زمین، پاکیزہ زمین میں، قابل لائق زمین میں کوئی اچھا بیج ڈالا جائے، پودا لگایا جائے اور اس کو وقت پہ پانی دیا جائے، کھاد دی جائے، تو جس طرح اس پودے پہ بہار آ جاتی ہے، اچھے اچھے خوبصورت پتے، اچھے اچھے پھول، اچھے اچھے پھل لگتے ہیں. کیوں؟ بیج بھی اعلیٰ ہے، جس زمین میں ڈالا گیا ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، اور وقت پہ اس کو غذا بھی مل رہی ہے. تو یہی حال ہو جاتا ہے اگر کسی انسان کو اللہ سمجھ میں آ گئے، اللہ سے محبت ہو گئی، تو پھر اس کی اپنی روح ایکٹیو ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ہماری جو روح ہے وہ خود اللہ کی پھونک ہے، اس میں خود اللہ ہی کا نیچر ہے. فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو بنایا. جب اللہ کی محبت آتی ہے تو یہ فطرت کھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہر اچھائی یہ بھی ہے انسان کے اندر بھی ہے، یہ کھلے گی، باہر آئے گی. اس لیے انبیاء کرام ایک ایک انسان سے ملتے تھے تو اس کو اکیلے کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ سے اٹیچ ہو جاؤ، اللہ کو پہچانو، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے جڑ جاؤ. اور پوری قوم کو بھی جب مخاطب کرتے تھے کہ اگر تم کو ڈیولپ ہونا ہے، اگر تم کو دنیا میں چمکنا ہے تو تم سب اللہ سے جڑ جاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سے ملاقات کر کے کیا کہتے تھے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ہر ایک سے مل کے کہتے تھے کہ یہ کہو اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں ہے، کوئی محبوب نہیں ہے، کوئی مقصود نہیں ہے. قولوا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہے اور آدمی پھر ایسی زندگی غفلت کی گزارے. لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب ہے اللہ کے ہو جانا، اللہ کے فرمانبردار ہو جانا، اللہ کو سمجھنا، اللہ کی مرضی پہ چلنا، اللہ سے ویسا جڑ جانا جیسا کہ ایک بندے کو اللہ سے اٹیچ ہونا چاہیے. تو حضور کیا فرماتے تھے؟ تفلحوا، اگر اللہ سے جڑ گئے، لا الہ الا اللہ تمہارے اندر آیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور پوری قوم کو بھی مخاطب کر کے یہ کہتے تھے، اے میری قوم، ایک بات کہتا ہوں میں تم سے، بولتے تھے ایک بات کہتا ہوں، وہ ایک بات اگر تم مان لو گے، تملکون بها العرب، اے قریشیو پورے عرب کے تم مالک ہو جاؤ گے. وتدین لکم بها العجم، اور اس ایک بات کو اختیار کر لو تو باقی جو دنیا ہے عجم، وہ تمہارے آگے جھک جائے گی، تمہارے تابع ہو جائے گی. وہ ایک بات کیا ہے؟ وہی لا الہ الا اللہ. پوری قوم اللہ سے جڑے گی، پوری قوم کامیاب ہو جائے گی. گزشتہ جمعہ میں نے کہا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ کہتے ہیں کہ تم اللہ سے اٹیچ ہو جاؤ گے، تم ہی سب پر غالب رہو گے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تو اچھا کردار، اچھا انسان بننے کے لیے بیس کیا ہے؟ اللہ کو پہچان کے اللہ سے جڑنا. اور ایک پہلو ہے، انسان دنیا میں اللہ کا نائب بنا کے بھیجا گیا ہے، خلیفہ ہے اللہ کا، دنیا چلانا ہے اس کو. زمین کی حد تک اللہ نے اس کو باغ ڈور دے دی. اب سمندر تمہاری سنیں گے، کرنٹ تمہاری بات سنے گا، ہوا تمہاری بات سنے گی، جانور تمہاری بات سنیں گے. تم کو دنیا چلانا ہے. تو دنیا چلانے کے لیے انسان آیا اپنے آقا کی مرضی کے مطابق. اب یہ جو نائب بن کے آیا ہے، ڈپٹی بن کے آیا ہے، جو اصل مالک ہے اس کی صفات اس جتنی زیادہ اس کے اندر ہوں گی اتنی ہی یہ ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہے. کلکٹر کا کام ڈپٹی کلکٹر کر رہا ہے، لیکن کلکٹر کی پوری خوبیاں، اس کے اختیارات کے ساتھ اس کی صلاحیت اس میں رہے گی تو وہ کلکٹر کا کام کرے گا. تو اللہ کی خوبیاں انسان میں ہوں گی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں ویسے دنیا کو چلائے گا. یہ تو دنیا میں ہے. دنیا میں صلاحیتیں کھلنے کے لیے اللہ کو پہچاننا ضروری ہے. اللہ کو پہچانے گا، وہ صفات اپنے اندر لائے گا تو اچھی طرح دنیا کو چلائے گا. دوسری کیا ہے کہ یہ چھوٹی سی زندگی کے بعد اصلی جو زندگی ہے ہماری، جو منزل ہے، ہمارا تو سفر چل رہا ہے ابھی، جو منزل ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. ابھی ایک زندگی ہماری روحانی شکل میں گزر گئی ہے، روحانی دنیا میں.
معلوم نہیں کتنے لاکھ سال گزر گئے، اور ایک زندگی ہماری 9 مہینے کی ماں کے پیٹ میں گزر گئی۔ اب یہ تیسری زندگی ہے، سفر چل رہا ہمارا، یہ تیسری زندگی زمین و آسمان کے بیچ کا پیٹ ہے، اس میں ہے ہمیں۔ اس کے بعد اور ایک زندگی خبر کے اندر ہے، زمین میں خبر کی زندگی، معلوم نہیں کتنے ہزار سال ہے، کیا ہے، قیامت آنے تک خبر میں رہنا ہے، وہ ایک زندگی۔ اس کے بعد نکلیں گے تو قیامت کا دن ہے، وہ ایک زندگی ہے 50,000 سال کی۔ اس کے بعد جب جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ ہے ہماری منزل، وہ ہمیشہ کی زندگی۔ تو وہ ہمیشہ کی جو زندگی ہماری جو ہمیشہ چلنے والی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ رہنا ہے اس میں۔ جنت میں اللہ سامنے ہوں گے، سروں پہ عرش ہوگا، ملاقات ہوگی، اللہ کی نگاہ میں ہوں گے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اب اللہ کے ساتھ ہی رہنا ہے ہمیشہ اصل میں ہم کو۔ تو اب ساتھ کیسے رہیں گے؟ اللہ کی صفات کو پہچانیں گے، اللہ کے مزاج کو پہچانیں گے تو ساتھ رہ سکیں گے۔ جو اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، اللہ کے مزاج سے میل نہیں کھاتے، وہ کیسے رہ سکیں گے؟ تو وہ ہمیشہ کی جو اصلی زندگی ہے، وہ بھی اچھی گزرنے کے لیے اللہ کو پہچاننا ضروری ہے، تاکہ اس کی ذات عالی میں جینے کا سلیقہ ہو۔ اس لیے دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارنا ہے، اور ہمیشہ کی جنت میں بھی جینے کا سلیقہ ہمارے اندر آنا ہے، تو اللہ کو پہچاننا ضروری ہے۔ اور پہچاننے کے بعد جو تقاضے ہیں اس کو جاننا، اس کو پورا کرنا، یہ ہے دیکھو اصلی ہماری ضرورت دنیا میں۔ اصل یہ کام اللہ کو پہچاننا ضروری ہے، کنجی ہے۔ اللہ کو پہچانیں گے تبھی آگے بڑھیں گے۔ اب ایک ٹاپک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو موجودہ زمانہ ہے، گزشتہ 200-300 سال سے جو دنیا میں جو انسانوں کا ذہن اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بنایا گیا ہے، جو زندگی کے بارے میں جو نظریات، تھیوریز پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اس میں خدا کے بارے میں کیا تصور ہے لوگوں کا، اور اس زمانے کے انسان کو کیسے خدا کی ضرورت ہے، کیسا خدا ملے تو اس زمانے کے لوگ مطمئن ہو سکتے ہیں، یہ موضوع ہے۔ تو ایک پوائنٹ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں جو انسانوں کو پریشانیاں ہیں، آج سے ہی نہیں 300-400 سال سے، گزشتہ 300 سال سے، ذاتی زندگی میں اور قومی زندگی میں جو تمام پریشانیاں ہیں، وہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اللہ سے کٹ جانے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کو نہیں جاننا چاہیے تھا، اللہ سے صحیح کنیکشن ہونا چاہیے تھا، تو پوری زندگی پھول کھلتے تھے، باہر رہتی تھی۔ لیکن اس زمانے میں کیا ہوگا؟ انسان اللہ سے کاٹ دیا گیا، اس کو کائنات سے جوڑ دیا گیا، اللہ سے کاٹ دیا گیا۔ تو نئے زمانے نے انسان کو ساز و سامان تو بہت دیے، مگر خدا کو چھین لیا۔ سڑکیں بہترین، بلڈنگیں بہترین، بازار میں ہر قسم کی سہولت کی چیزیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ایک سیلاب ہے چیزوں کا، سہولتوں کا۔ تو سامان تو بہت دے رہا ہے، لیکن اللہ کو چھین لیا۔ ایسا سسٹم ہے جینے کا پوری دنیا میں، انسان اللہ سے کٹ گیا، بزی خواہشات۔ تو جسم کے لیے خوراک کا انتظام تو بہت ہے، کپڑے چاہیے جسم کو، بہترین کپڑے، سواریاں چاہیے، بہترین سواریاں بن رہی ہیں، زبان کو لذتیں چاہیے، مختلف قسم کی لذت کی چیزیں مل رہی ہیں۔ تو جسم کی خوراک کا تو دبا کے انتظام ہے، زبردست انتظام ہے، لیکن اندر جو روح ہے، انسان کی اصل روح، اس کو فاقے میں رکھ دیا گیا۔ مارکیٹ میں کوئی چیز روح کی نہیں مل رہی جس سے روح جو ہے کو غذا ملے، جس سے روح تسکین پا سکے۔ اب ظاہر ہے جسم کو فاقہ ہونے سے جسے تکلیف ہوتی ہے، کئی دن کھانا نہ کھائے آدمی تو کتنا نڈھال ہو جائے گا، کیسی جم کے بھوک لگے گی، کیسی بے بسی ہو جائے گی ہاتھ پاؤں میں۔ تو جس طرح جسم کو فاقہ ہونے سے انسان تڑپتا ہے، ایسے ہی روح کو اگر فاقے کی حالت میں آپ رکھیں گے، ہمیشہ فاقے کی حالت میں رکھیں گے، تو روح بھی بے چین ہوتی ہے، وہ بھی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے۔ تو روح کا فاقہ چل رہا پوری دنیا میں،
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں روح کا کھانا کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ دل کیا ہے؟ روح کے مرکز کا ایک نام ہے۔ تو روح کو جو سکون ملے گا وہ یہ کھانے کپڑے گاڑی سے نہیں ملے گا، یہ اے سی سے روح کو سکون نہیں ملے گا، فین سے روح کو، یہ جسم کو سکون ملے گا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے۔ تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ خدا ہی چھین لیا، ایسی زندگی کا روٹین ایسا بنا دیا، ایسی بھاگ دوڑ کہ خدا سے کٹ گیا انسان تو بے چینی۔ اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی حکمت کے جملے بولتے تھے، مثالیں بہت ہوتی تھی، بہت پیاری ان کی گفتگو ہوتی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ کا جملہ ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا، انہیں جسم کی روٹی مل جائے، بیل جیتا ہے، بیل کو چارہ ڈال دو آپ سکون سے رہے گا، لیکن انسان صرف چارہ ڈالنے سے نہیں جیے گا، اس لیے کہ جسم کے ساتھ روح بھی ہے اس کے اندر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آدمی صرف روٹی سے ہی نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جو اللہ کی طرف سے ملے، اللہ سے جو نکلا ہوا کلمہ ہے، اللہ کی جو باتیں ہیں۔ اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ انسان کو اپنے سے جوڑنے کی باتیں، معرفت کی باتیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ انسان کی روح کی غذا، وہ ملتے رہنا چاہیے، اللہ کی ہدایت ملتی رہنی چاہیے، اللہ کی بات آنی چاہیے، اللہ سے کنیکشن کی کوئی صورت ہونی چاہیے، اس سے آدمی جیتا ہے۔ بیل کتا صرف کھانے سے جیتا ہے، انسان خدا کے بغیر نہیں جی سکتا۔ تو یہ جو نئی تہذیب ہے پوری دنیا کے اندر، جو نیا کلچر بنا گزشتہ 200-300 سال سے، اس نے انسان کو خدا سے محروم اور جدا کر کے، کٹ کر کے جس روحانی فاقے میں مبتلا کر دیا، اللہ سے کٹ کے جو فاقہ چل رہا ہے روحانی، اس کا سین کیا ہے، اس کی مثالیں کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں جاپان کے نوجوان صنعتی ترقی کی انتہا پر پہنچ کر کہنے لگے کہ ہمارا کلچر ایک مرچنٹ کلچر ہے، اور صرف مرچنٹ کلچر انسان کے لیے کافی نہیں ہے۔ ابھی آج کل تو ماشاءاللہ دنیا میں چین کا بول بالا ہے، چین کی ترقی کا، چین کے سامان کا۔ ذرا ایک 15-20 سال چلے جائیے تو جاپان کا بول بالا تھا، بہت کم عرصے میں بہت زبردست ترقی کی تھی جاپان میں، جاپان کی چیزیں پوری دنیا میں پھیل گئی تھی۔ ابھی بھی جاپان کی حالت بہت اچھی ہے، تو بہت ترقی کی۔ تو وہاں کی مثال دے رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا بزنس پھیلا ہوا تھا جاپانیوں کا، لیکن وہاں کے نوجوان کیا کہتے تھے کہ ہماری تہذیب تو خالی مرچنٹ، تاجر ہے ہم لوگ، رات دن تجارت ہے ہماری زندگی میں، اور صرف تاجر بننے سے دل کا سکون نہیں ملتا، آدمی صرف تجارت سے نہیں جیتا۔ تو اتنی ترقی پہ پہنچ کر بھی وہ محرومی کا اظہار کر رہے تھے کہ ہماری تہذیب کیا ہے، بس رات دن بزنس بزنس، اس سے تھوڑی انسان جیتا۔ تو یہ جو مشینوں کی جو تہذیب آئی ہے نئی، اس کے کیسے عبرتناک نتائج ہوئے، روح کو غذا نہیں ملنے کی وجہ سے۔ ہپی ازم چلا، بال چھوڑ کے ایسے ہی رہ جانا پوری دنیا میں، ایک مدت تک ہپی ازم، دلی میں ہرے راما ہرے کرشنا بول کے بیٹھ جاتے، گانجا مارتے ہوئے بیٹھتے تھے تعلیم یافتہ لوگ ہپی چھوڑ کے۔ ابھی بھی دنیا میں ہپی بن کے جی رہے ہیں، گھر چھوڑ دیا، سب چھوڑ دیا، بس نشے میں جی رہے ہیں۔ ایسا پوری دنیا میں کلچر بنا، ایسے بورڈم، طبیعت اچاٹ رہنا، انریسٹ، زندگی میں سکون کا نہیں ہونا، یہ سب تحریکوں کے نام ہیں جو دنیا میں چلے، جس کو پیس آف مائنڈ کھونا کہتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں پھیل گیا، ابھی بھی پوری دنیا میں، کہ بس زندگی سے بیزار، نشے میں دھت جی رہے ہیں۔ اب یہ جو کلبوں میں جا کے ناچ رہے ہیں پورے یورپ میں، چیخ رہے ہیں، ایسی میوزک چیختے ہیں اس کے اندر، چلاتے ہیں اس کے اندر، پوری قوت سے ناچتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ وہ روح کا فاقہ ہے۔ بے چین ہو کے گھر میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہاں جا کے ناچ رہے ہیں۔ یہ ناچتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب کیا جانیے کس کرب کا اظہار کرے۔ جو کہ ناچ رہے نا، یہ خوشی میں نہیں ناچ رہے، وہ کرب ہے، وہ زندگی کا سکون چھن گیا ہے، اس لیے جانوروں کی طرح چیخ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کلبوں میں جا کے کپڑے نکال کے پھینک رہے ہیں، مگر سکون نہیں مل رہا ہے۔
یہ حال ہو گیا پوری دنیا میں روح کو فاقہ دینے سے۔ ہر شہر میں سینکڑوں پاگل خانے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں۔ ہمارے مسلم ملکوں میں، ہندوستان پاکستان میں نہیں ایسا، لیکن وہاں ایک ایک شہر میں ہزار پاگل خانے ہیں، اس لیے کہ جس کو دیکھو ذہنی سکون نہ ملنے کی وجہ سے پاگل۔ یورپ کی نئی تہذیب کی، امریکہ کی یا موجودہ چائنا جو بھی ہیں، وہاں کی حالت کیا ہے؟ پاگل ہیں وہاں کے لوگ سب۔ پاگل بولے تو ایک ہی شکل نہیں رہتی، پاگل پن کی 400 قسمیں ہیں۔ وہ میں نے کب پڑھا تھا، ابھی معلوم نہیں کتنی قسمیں ہو گئی۔ آدمی دیکھنے میں اچھا خاصا رہتا ہے مگر اندر سے پاگل رہتا ہے۔ تو وہاں کی آبادی عام طور پہ سب پاگل پن کے کسی نہ کسی قسم میں شامل ہے، اس وجہ سے ہاسپٹل سے جڑے ہوئے ہیں۔ پاگل خانے اتنی ضرورت ہے وہاں پر، تو کیا ہے، ہر قسم کی سہولت ہے ان ملکوں کے اندر، ہر ایک کا ذاتی مکان۔ بعض ملکوں کے اندر تو پورا حکومت ہی نے ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ سب کو مکان، سب کو گاڑی، سب کا بینک بیلنس، اور سب کو حکومت کی طرف سے وظیفہ، نبی کمائے تو تب تو سکون سے رہنا۔ سویڈن ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آمدنی حکومت کے، وہاں کی حکومت نے طے کر لیا کہ ہمارے ملک میں رہنے والے کسی آدمی کی کوئی خواہش رکنا نہیں، ہر چیز حکومت کی طرف سے۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ عورت بھی اگر خواہش ہو رہی کسی کو، عورت کو مرد کی، مرد کو عورت کی، تو ہر وقت سپلائی، اتنی سہولت۔ اب تو مزے میں رہنا چاہیے تھا نا، پوری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی وہیں لوگ کرتے ہیں، دلوں کی بے چینی فاقہ وہیں ہے، سب ہونے کے باوجود خودکشی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے روحانی فاقہ جو پوری دنیا میں ہے، ہم لوگ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم تھوڑا بہت وہاں کی تہذیب کا رنگ آیا ہے تو وہ بے چینیاں ابھی ہم تھوڑا دیکھ سکتے ہیں، لیکن دوسرے معاشروں میں فاقہ ہے، روحانی فاقہ۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان دل اور دماغ دونوں کی تسکین چاہتا ہے، دل سکون میں رہے، دماغ سکون میں رہے۔ اسی کے لیے تو سب ہے، ہم اے سی لگاتے ہیں، ہم سہولت کی بلڈنگ بناتے ہیں، کیا بھئی دل کو سکون ملے۔ یہ سب بنانے کے باوجود دل کو سکون نہ ملا تو کیا فائدہ؟ چیزیں ہم ساری سکون کے لیے کرتے ہیں، لیکن سکون ہی نہیں ملتا۔ صرف دماغ کا، جسم کا سکون نہیں چاہتا آدمی، دل کا سکون بھی چاہتا ہے۔ اور جو نیا زمانہ ہے، نئی تہذیب ہے، نیا کلچر ہے، یہ جو ہے یہ ترقی وہ ترقی کر کے پھر چیزوں میں لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سکون نہیں رہتا۔ سامان رہتا ہے لیکن سکون نہیں رہتا۔ سکون تو کیا ہے؟ اپنے اللہ سے ملنے سے ہوتا ہے۔ انسان اپنے خالق سے ملنا چاہتا ہے، ہماری روح اللہ کی پھونک ہے، ہمارے نیچر میں اللہ کی محبت ہے۔ اللہ ہم کو ملے تو اصلی سکون ملتا ہے۔ تو انسان اپنے خالق سے ملنا چاہ رہا ہے، مگر سائنس کیا کر رہی ہے؟ مخلوق تک پہنچا دے رہی ہے، اپنی جتنی بھی ترقی آخر لے جا کے یہاں چھوڑ رہے، مخلوقات میں چھوڑ دے رہے۔ اللہ کی بنی ہوئی چیزیں وہاں اللہ نہیں۔ بہترین کارخانے ہیں، بہترین مشنریز ہے، بہترین ہاسپٹل ہے، سب چیزیں ہی چیزیں ہیں، اللہ نہیں ہے وہاں، اللہ سے کنیکشن نہیں ہے کوئی وہاں۔ اور انسان کا نیچر کیا ہے؟ اپنے محسن کو سجدہ کرنا چاہتا ہے۔ سب سے بڑا جو محسن ہے اللہ، یہ جسم اس کا، یہ جان اس کی دی ہوئی، یہ زندگی کی ساری سہولیات دی ہوئی اس کی۔ تو ہر انسان کے نیچر میں اپنے رب کے سامنے سر جھکانے کی ایک تمنا، سکون ملتا ہے عبادت کر کے، کیوں ہر طرف اپنے محسن کی دیکھ رہا ہے، تو محسن کو سجدہ کرنا۔ مگر سائنس کیا کر رہی ہے؟ سائنس کی بنائی ہوئی دنیا میں وہ محسن کہیں ملتا ہی نہیں۔ کائنات پہ ریسرچ ہے، اللہ کو سمجھنے پہ کوئی ریسرچ ہی نہیں ہے وہاں، چیزوں کا ہی ریسرچ ہے، اللہ سے جوڑنے والا کوئی ریسرچ ہے ہی نہیں، اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ انسان بے چین ہے۔ اب یہ جو خدا کو چھوڑ کر جینا چاہ رہے ہیں نا، دنیا ہی کے رنگینیوں میں کھو کر چاہ رہے ہیں کہ ہم خدا سے ڈسکنیکٹ ہو کے زندگی گزاریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کے نیچر میں ہے خدا کی محبت۔ اور موجودہ زمانے میں کیا کیا؟ چلو وہ بازو رکھ دو، خدا کو بازو رکھ دو، کیا کریں گے؟ ہماری فطرت میں
علم الانسان کے ماہرین، جو انسان پر جو سائنس پہ جو محنت ہے، انسان کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کے جو ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ جب سے دنیا بنی ہے الگ الگ قومیں، الگ الگ جو سوسائٹیز تھی، جن کا جینے کا انداز اور جن کا زمانہ الگ الگ تھا، جن کا سوچنے کا انداز الگ الگ تھا، سب کا انہوں نے ریسرچ کیا اور کئی ہزار سال کے تاریخی ریکارڈ کو سامنے رکھا، کئی ہزار سال سے انسانی معاشرے کیسے رہے، اور پھر انسان کی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اصل انسان کی فطرت کیا ہے، انسان ہے کیا، اس کا مزاج کیا ہے۔ تو یہ سارے ماہرین جو الگ الگ معاشروں پہ تحقیق کی ہے، ان سب کا متفقہ بیان ہے کہ انسان کی فطرت میں خدا کا تصور پیوست ہے، اس کی فطرت میں ہی اللہ کا خیال ہے انسان کے اس میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بکری کے اندر سے گھاس کھانے کی جبلت ہم ختم نہیں کر سکتے، جہاں بکری ہے اس میں گھاس کھانے کی طلب ہے، ایسی بلی کو جیسے ہم گوشت کھانے سے نہیں روک سکتے، جیسے بلی گھاس نہیں کھاتی، بکری گوشت نہیں کھاتی، دونوں کے الگ الگ جبلت ہے، ایسے ہی انسان کے اندر سے اللہ کا خیال نہیں نکال سکتے۔ جیسے بلی کے اندر سے گوشت کھانے کا خیال نہیں نکال سکتے، انسان کے اندر سے اللہ کا خیال نہیں نکال سکتے آپ، اس کی فطرت میں ہے، اس خیال کو تسلی ملنی چاہیے، اس کو غذا ملنی چاہیے۔ روس میں جو کمیونسٹوں کا انقلاب آیا تھا تو انہوں نے کیا کیا، پورے ملک میں ایسا انتظام کیا کہ تعلیم کی جتنی بھی جگہ ہیں ذہن بنانے کی، کہیں بھی خدا کا تذکرہ نہیں آنا، خدا کا انکار کر دیا تھا انہوں نے۔ 70 سال گزرے ایسے کہ پورے ملک میں کہیں بھی خدا کا نام نہیں، گھر میں بھی نہیں، اسکول میں بھی، کہیں بھی نہیں، خدا سے کاٹ دیا تھا، سختی سے اہتمام کیا تھا کہ کوئی خدا کا نام نہ لے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مذہب افیون ہے، ترقی میں رکاوٹ ہے، علماء کو قتل کیا، قرآن کا کوئی نام نہیں، ہر مذہب کو ختم کیا انہوں نے۔ آج 70 سال ایسے گزرے کہ پورے ملک میں کہیں خدا کا نام بچوں نے سنا ہی نہیں۔ 70 سال میں کتنی نسلیں آ گئی ہوں گی، ہر 15 سال میں نئی نسل آ جاتی، تو کئی نسلیں ایسی ہیں کہ انہوں نے خدا کا نام کبھی نہیں سنا، ان کے ابا نے سنا، ان کے دادا نے نہیں سنا، اس طرح سے پورا سیٹ اپ انہوں نے بنایا کہ خدا کا تصور ہی ختم ہو جائے سوسائٹی میں سے۔ لیکن کیا ہوا، 1973 میں ایک روس کا جہاز اپنے انڈیا میں گر گیا تھا، بنگال کے پاس، تو اس کا جب بلیک باکس نکالا گیا جس میں آخری وقت کی بات ریکارڈ ہوتی ہے، تو اس کا جو جوان پائلٹ تھا، مرنے سے پہلے اس کے جو الفاظ تھے اس بلیک باکس میں کیا تھے، پیٹر ہم کو بچا۔ عیسائی معاشرے کا آدمی تھا شاید، تو اللہ مجھے بچا یہ کہتے ہوئے وہ مر گیا، حالانکہ اس کی زندگی میں کبھی اللہ کا، خدا کا نام نہیں آیا تھا، اس کے والد کی زندگی میں بھی نہیں آیا تھا، اس کے باوجود اس کی فطرت میں اللہ ہے۔ جب بڑی مصیبت آئی تو اس کی زبان پہ اور کچھ نہیں آیا، کیا آیا، خدا کا نام آیا۔ انسان کی زندگی کچھ اس ڈھنگ سے بنی ہوئی ہے، ہماری زندگی میں ایسے حالات ہے کہ ہمیشہ عاجزی کا احساس ہوتا ہے انسان کو، بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ جسمانی اعتبار سے انسان اتنا کمزور ہے کہ ایک معمولی حادثہ زخمی کر دینے کے لیے کافی ہے، معمولی سی ٹکر، سیڑھی پھسل کے گر گئے، اتنا کمزور ہے کہ معمولی حادثے سے زخمی ہو جاتا ہے۔ اتنا تو ہے، 5 فٹ کا ہے، اتنا کمزور ہے، اور اطراف کتنی بڑی کائنات دیکھ رہا ہے، سمجھے، جس کائنات میں رہتا ہے اتنی بڑی ہے کہ اس کے مقابلے میں انسان اپنے آپ کو حقیر محسوس کرتا ہے۔ آسمان کتنا بڑا، پہاڑ کتنے بڑے ہیں، اتنی بڑی کائنات میں اپن ہے پنجو، 5 فٹ کے کیڑے، چھوٹی بات پہ زخمی ہو جاتے ہیں، دم نکل جاتا ہے۔ تو یہ ہم حقیر ہیں، یہ بتا رہی کائنات۔ اور پھر انسان کی زندگی کے حالات کیا ہے، کئی مرتبہ کوئی کام کرتا ہے، پوری محنت لگانے کے باوجود فیل ہو جاتا، اس کو سمجھ میں نہیں آتا بھائی سب کام تو میں نے کیا، فیل کیسے ہو گیا۔ تو کچھ ایسے اسباب، ریزنس آ جاتے ہیں، وہ کون سے ہے معلوم نہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ اور موت تو ہر ایک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اتنا طاقتور انسان ہے، موت آ کے ہر ایک کو لے کے جا رہی ہے۔ تو یہ جو سینس ہے نا، ہم اتنے کمزور، کائنات اتنی بڑی،
یہ قدم قدم پہ ناکامیاں، یہ نہ چاہ کے بھی مر جانا، یہ ایک عاجزی اور بے بسی کا احساس انسان میں بہت کمزور ہوں، یہ چیز اسے مجبور کرتی ہے کہ کچھ سہارا چاہیے، اس بے بسی میں، کمزوری میں مجھے کوئی مضبوط سہارا چاہیے۔ یہ اپنے بیچارہ اور کمزور ہونے کا احساس آدمی کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے، لازم ہے اللہ کی طرف جائے گا، حالات ایسے ہیں زندگی کا۔ اب جو ہے سائنٹسٹوں نے شروع میں، آج سے 300 سال پہلے، بعد میں تو اچھے خاصے توبہ اللہ کرنے والے پیدا ہو گئے، شروع میں یہ رنگ سائنس کا خدا کا انکار، نیوٹن نے کیا، ہر چیز کا وہی ایک ریزن ہے، تو ایسی کائنات کی تشریح کی کہ جیسے کارخانہ آٹومیٹک مشین چل رہی ہے، اس کو خدا کی ضرورت نہیں ہے، ایسی تشریح انہوں نے کی۔ بعض لوگ اس بات کو نہیں مانتے، ان کا کہنا ہے اس کائنات کا خدا ہے، لیکن بعض لوگ نہیں مانتے، ان کا کہنا ہے کہ سارا کارخانہ محض ایک اتفاقی حادثے کے طور پر وجود میں آ گیا، کوئی خدا نہیں ہے، ایسی اتفاق سے یہ بن گئی کائنات، اور اپنے آپ چلتی جا رہی ہے یہ مشین کائنات کی، کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ تو جولین ہکسلے کے نام سے ایک بہت بڑا کفر کی دنیا کا مصنف گزرا ہے، وہ ایسا کہہ رہا ہے کہ خود سے کائنات بن گئی، تو کیسے سمجھا رہا ہے کہ اگر 6 بندر ایک ایک ٹائپ رائٹر لے کر بیٹھ جائیں، اب وہ ان کو پتہ نہیں کہ ہم کون سا لفظ ماریں گے تو کیا لفظ بنے گا، بس بندر ہیں، کچھ معلوم نہیں، مگر یہ کہ مشین لے کے ٹائپ رائٹنگ مارتے جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اربوں خربوں سال ایسے ہی مارتے مارتے اس میں سے شیکسپیئر کا کوئی کی نظم نکل آئے۔ وہ لوگ بنانا بول کے نہیں بنا رہے، مگر کئی ارب سال تک مار رہے، مارتے مارتے اس میں سے کیا ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی، ارادے کے بغیر علامہ اقبال کی نظم بن نکل کے آ سکتی ہے، ہو رہا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ یعنی یہ کائنات اندھی ہے، بس ایسے ہی بن گیا انسان، ایسے ہی بن گئی یہ زمین۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر 6 بندروں کو بٹھا دو، وہ اربوں سال تک مارتے رہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں علامہ اقبال کی نظم چھپ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح اربوں خربوں سال تک جو مادہ تھا، میٹیریل تھا، وہ اندھا اپنا کام کرتا چلا گیا، اتفاق سے یہ پوری دنیا بن گئی۔ سمجھے؟ یہ جواب آج ہم سنیں تو ہنسی آتی ہے، مگر صدیوں تک بڑی شان سے سائنٹسٹ یہی بولتے رہے، اب بھی ہیں پاڑے بڑے بڑے سائنٹسٹ پاگل یہ بولنے والے، شان سے بولنے والے کہ کائنات خود سے بن گئی۔ تو یہ جو جواب ہے اصل میں کوئی جواب ہے ہی نہیں، یہ صرف الفاظ ہے، یہ کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ اتفاق اور حادثہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی حادثہ ہونے کے لیے بھی کوئی ہونا پڑتا، ٹکر ہو جانے کے واسطے بھی ٹکر دینے والا ہونا پڑتا۔ پھر جو چیز اپنا وجود ہی نہیں رکھتی ہو، کائنات پہلے سے ہے ہی نہیں، تو دوسری چیز کو وجود میں کیسے لا سکتی ہے؟ وہ جو مادہ تم بول رہے اندھا، وہ بھی کہاں سے آیا؟ کہاں سے آئے گا وہ؟ اس کو بھی بنانے والا نہیں ہوتا، کہاں سے آئے گا؟ کائنات کی تشریح، کائنات کی جو اس وقت جو بناوٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس کے اعتبار سے بالکل نہیں جمتی۔ کائنات میں اتنی حکمت ہے، اتنی منظم ہے کائنات، کہ کبھی اتفاقی حادثے سے اتنی منظم کائنات نہیں بن سکتی۔ زمین پر جاندار چیزوں کو باقی رہنے کے لیے جو حالات ضروری ہے، ایک زندہ رہ سکے ایک جاندار چیز، اس کے لیے جتنی چیزوں کے انتظام کی ضرورت ہے، سمجھے، وہ سب اس وقت ہیں، کوئی اتفاق سے اتنی چیزیں بن نہیں سکتی۔ تو کائنات میں ایک بہت بہترین یہ پورا سائنٹیفک انداز میں کیا کتنی چیزیں ہو رہی ہیں، تب ہم سانس لے سک رہے ہیں۔ تو یہ بہترین اس میں معلومات ہے، لیکن وقت لگ جائے گا۔ تو یہ کتاب ہے ہماری اللہ کی پہچان، اس کا ایک مضمون ہے یہ، وہ ہزاروں لوگ اس سے جو ہے استفادہ کر رہے ہیں، اور مختلف لوگ اس کو کورسز میں بھی چلا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کی طرف سے تقاضا آ رہا ہے کہ یہ جو
تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے لکھی گئی تھی یہ کتاب، تو بہت شارٹ انداز میں بات ہے، تو تقاضا آ رہا ہے کہ اس کو ذرا کھول کے سمجھائیے تاکہ عام آدمی کو بھی سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو اس کی تیاری کے طور پہ میں نے اسی پہ یہ درس دیا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کا دل لگا ہو اس میں، بور تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ ہاں، اس زمانے میں ضرورت یہ ہے کہ اسلام کو عقل سے سمجھایا جائے، اس لیے کہ سب عقلی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس کتاب میں اللہ کی پہچان کروائی گئی ہے، اللہ سے تعلق بنوایا گیا ہے، تو سمجھ میں آئے گا تو ایسی وقتاً فوقتاً اس کے مختلف اسباق آپ کے سامنے کھولے جائیں گے۔ یہ بہت مفید کتاب ہے، بہت نفع ہوا ہے اس سے۔ اور ابھی جو ہے یہ گرما کی چھٹیوں میں لڑکیوں کے لیے اس کتاب کی تعلیم ہونے والی ہے آن لائن، تو اس وجہ سے بھی جو ہے یہ ٹیپ کروایا گیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے تعلق پیدا کریں، دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ پٹیاں وٹیاں سب باندھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو کشمیر میں حادثہ ہوا ہے، سیاحوں پر حملہ ہوا ہے، اس کے غم کے اظہار کے لیے مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ اپنے اطراف کی سوسائٹی میں، دوسری قوموں میں ہو یا ملک میں ہو، کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جو ظلم کا کوئی واقعہ ہے، ناانصافی کوئی واقعہ ہے، غم کو کوئی واقعہ ہے، تو مسلمانوں کو برابر غم کے اظہار میں شریک ہونا چاہیے۔ ملک کے سارے مسائل میں ہم کو بھی دلچسپی لینا چاہیے، ہماری دلچسپی کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ ملک کے دوسرے لوگوں سے کٹے ہوئے نہیں رہنا چاہیے۔ اس ملک کے بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہے مسلمانوں سے کہ لوگ اپنے ہی مسائل میں رہتے ہیں، پڑوسی قوموں کے مسائل سے دلچسپی نہیں رکھتے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اچھا ہے کہ اس کے ذہن میں خیال آیا سب کو کالی پٹی باندھ رہے ہیں، تو ملک میں ایک حادثہ ہوا ہے تو غم کا اظہار مسلمانوں کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اور یہ جو حادثہ ہوا ہے، یہ جو مارنے والے ہیں سیاحوں کو، وہ اسلام کا نام لے کے مار رہے ہیں۔ اس زمانے میں اسلام ایسے ہی لوگوں سے بہت بدنام ہوا ہے۔ سیاح لوگ ہیں، سیاحت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور کشمیر کے مسلمانوں کی معیشت سیاحت پر ہی ہے، وہاں کی دال روٹی چلتی ہے سیاحت پہ۔ اب آپ سیاحوں کو مار رہے ہیں۔ اب اس میں جو ہے میڈیا میں بات پھیلے کہ ایک سے کہا کہ بھائی کلمہ پڑھو تو چھوڑ دیں گے، اس نے کلمہ پڑھا تو اس کو چھوڑ دیا ایک پروفیسر۔ تو کلمہ پڑھانے کا کوئی یہ ڈھنگ ہے کیا؟ بے قصور لوگوں کو مارنا اور بولنا کلمہ پڑھو؟ ایک کلمہ پڑھا کے کتنا اسلام کو بدنام کر رہے لوگ۔ ایسی حرکت کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں۔ بے گناہوں کو، بے قصوروں کو مارنا، آپ کی سیاسی کوئی ترتیب ہے، آپ کی آزادی کی کوئی تحریک ہے تو اس کا نام لو، آپ اسلام کا کیوں نام لے رہے ہیں آپ؟ تو ہمارے پڑوس کے ملک میں کے بھی بڑے بڑے علماء نے بیان دیا ہے کہ یہ بالکل غیر اسلامی حرکت ہے۔ اس کو جہاد کہنا جہاد کی توہین ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ کافروں کے بنائے ہوئے گروپس ہیں۔ اصل میں ISI جو ہے امریکہ نے بنایا، اور اس نے اسلام کا نام لے کے بے انتہا ظلم کیا انسانوں پر۔ پتہ چلا کہ وہ تو امریکہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے دہشت گرد قسم کے جو گروپ ہیں جو ظالمانہ کارروائیاں کر رہے ہیں، ان سب کے پیچھے فنڈنگ جو ہے وہ امریکہ کی ہے، اور نام لے رہے ہیں وہ لوگ اسلام کا۔ تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ان ساری چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اسلام کو کوئی تعلق نہیں ہے، اور مسلمان جہاں بھی ہے ایسی باتوں کی ان کو مخالفت کرنی چاہیے کھل کے، اس ملک کے لوگوں کے سامنے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نادان لوگوں سے اسلام کو بچائے، مسلمانوں کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ حالات کو خراب ہونے سے بچائے۔ اللہ کرے کہ حالات خراب نہ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔